بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس کے حوالے سے۔ اس میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ اسلام آباد میں ہمیں بڑی اہم پیش رفت دیکھنے کو ملی ہے۔ ارشد ملک اس وقت کہاں ہے، اس کے خلاف انکوائری جو لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی اس کے بارے میں اور اس کیس کی ڈیٹیلز کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو آج کی اس پیش رفت کے بارے میں بتا دوں کہ اینٹی ٹیررزم کورٹ اسلام آباد کے جج طارق راجہ جواد عباس نے جو کو اکیوز تھے اس کیس میں، جو اپروور تھے، جو وعدہ معاف گواہ بن چکے تھے، فیصل شاہین، اس کی درخواست ضمانت خارج کر دی ہے۔ فیصل شاہین وہ ہے جو باقی ملزمان کے ساتھ اس کیس میں ملوث تھا، جس نے بعد میں وعدہ معاف گواہ بننے کا جو پرومس کیا تھا پروسیکیوشن کے ساتھ، اور پروسیکیوشن نے اس کو بطور اپروور منظور کیا تھا، وہ بھی جیل میں ہے۔ اس کے علاوہ باقی ملزمان بھی جیل میں ہیں، کچھ ملزمان ملک سے باہر فرار ہو گئے تھے۔ تو اس کی فیصل شاہین کی جب درخواست ضمانت فائل کی گئی تو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کی سماعت ہوئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ پہلے یہ سائبر کرائم کورٹ کے اندر اس کا یہ کیس کی سماعت ہوتی رہی، بعد میں پھر جو سائبر کرائم ہے اس کی طرف سے یہ ٹرانسفر کر دیا گیا اینٹی ٹیررزم کورٹ کو، اور اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اب اس کے اوپر جو کوگنیزنس لی ہے، اور جو پروسیجر ہے، جو پروسیڈنگز ہیں، وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ اسلام آباد میں اس کے اوپر چل رہی ہیں۔ وہیں پہ فیصل شاہین کی درخواست ضمانت بھی فائل کی گئی۔ فیصل شاہین اس وقت اڈیالہ جیل راولپنڈی میں حراست میں ہیں، اور ان کی طرف سے ضمانت جب فائل کی گئی تو ایف آئی اے نے، جو کہ پروسیکیوشن ہے اس کیس میں، جو کہ انویسٹیگیشن اتھارٹی ہے اس کیس میں، انہوں نے ضمانت جو تھی فیصل شاہین کی اس کے اوپر اس کی مخالفت کی، اور بڑی اہم اس کے اندر جو عدالت کے سامنے جو موقف لیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے وہ یہ تھا کہ اگر فیصل شاہین کی درخواست ضمانت منظور کر لی جاتی ہے اور وہ جیل سے باہر چلا جاتا ہے، وہ رہا ہو جاتا ہے، تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ اس پورے کیس میں بڑا اہم گواہ ہے، اور جو باقی ملزمان ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، ان کا اسٹرانگ بیک گراؤنڈ ہے، وہ سیاسی جماعتوں سے بلانگ کرتے ہیں۔ اگر اس گواہ کو رہا کر دیا گیا تو اس کی جان کو خطرہ ہے اور اس کی حفاظت مشکل ہو جائے گی، اس لیے اس کی ضمانت منظور نہ کی جائے۔ اور ساتھ ایف آئی اے کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس کا جیل میں رہنا اس کی زندگی کی ضمانت ہے، اگر اس کو رہا کر دیا گیا تو اس کے لیے اس کی حفاظت کرنا اسٹیٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ اسٹانس لیا گیا ایف آئی اے کی طرف سے، جس کے اوپر جو جج تھے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، انہوں نے ایف آئی اے کی اس جو گراؤنڈ تھی اس کو ریزنیبل مانا، اور جو درخواست ضمانت تھی فیصل شاہین کی وہ خارج کر دی۔ یہ جو فیصل شاہین ہے، اس کے علاوہ جو باقی اس کیس میں ملزمان تھے وہ سارے کے سارے جو جس طرح کے بھی ان کے خلاف ایلیگیشنز تھے، جج ارشد ملک ویڈیو سکینڈل جہاں پر ہمارے جو بڑے ملزمان ہیں یا بڑے مجرمان ہیں، جو ہیبیچول کرمنلز ہیں، ان کی مینٹیلٹی ہمارے سامنے لے کے آتا ہے۔ ہم پہلے فلموں میں دیکھتے تھے کہ کس طرح ایک بڑا مجرم ہے وہ مینج کرتا ہے، جہاں وہ پولیس کو مینج کرتا ہے وہیں پہ وہ گواہوں کو مینج کرتا ہے، وہ ججز کو مینج کر لیتا ہے، وہ ججز کی ویڈیوز بنا لیتا ہے، اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں موویز میں دیکھتے تھے۔ جو ہمیں اس جو ارشد ملک ویڈیو سکینڈل کیس ہے اس میں نظر آیا ہے، یہ سارا کچھ ہوتا کیا ہے کہ مریم نواز ایک تقریر کرتی ہیں، ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک ویڈیو آن ایئر کرتی ہیں، جس کے اندر جو جج ارشد ملک ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو یہ فیصلہ میں نے دیا ہے، جس میں سزا دی گئی ہے اور جس سزا کے خلاف اپیلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں نواز شریف کے خلاف، یہ اس کیس میں کوئی جان نہیں تھی، کوئی ایویڈنس نہیں تھی، لیکن جو زبردستی کچھ قوتوں کی طرف سے پریشر تھا، جس کی بنیاد پر میں نے نواز شریف کے خلاف یہ فیصلہ لکھا ہے اور یہ فیصلہ جاری کیا ہے۔ جب یہ مریم نواز نے ویڈیو آن ایئر کی، اس کے بعد مریم نواز نے کہا ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی ہے اور یہ ویڈیو کیسے بنائی گئی ہے، یہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اور نواز شریف کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، جو
کیس چلایا گیا وہ سارے کا سارا فیک ہے، اور اس کیس کے اندر کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، جس کا سب سے بڑا پروف یہ ایک ویڈیو ہے جو وہ جج خود مان رہا ہے، کنفیشن کر رہا ہے، جس جج نے وہ فیصلہ لکھا تھا۔ ساتھ مریم نواز نے کہا کہ اب ہم گزارش کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ وہ نواز شریف کے خلاف جو اپیل پینڈنگ ہے اس اپیل کو منظور کرتے ہوئے سزا کو کالعدم قرار دے دینا چاہیے، کیونکہ جس جج نے وہ سزا دی ہے وہ جج خود کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں سنایا بلکہ کسی پریشر میں آ کر وہ فیصلہ سنایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جج ارشد ملک کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے۔ پریس ریلیز جاری ہونے کے بعد یہ احتساب عدالت اسلام آباد کی طرف سے پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بیان حلفی جمع کروایا جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب اس بیان حلفی کے اندر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ جج ارشد ملک کہتا ہے کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ تھے جو بٹ فیملی ہے، کیونکہ میرا ان کے ساتھ ایک تعلق تھا اور بڑے پرانے ہمارے تعلقات تھے، ان کے پاس ایک میری کوئی امورل ویڈیو موجود تھی، غیر اخلاقی کوئی ویڈیو موجود تھی جو انہوں نے آ کے مجھے دکھائی اور مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی کہ یا تو جو نواز شریف ہیں اس کو ریلیف دیں یا آپ کے خلاف ہم یہ ویڈیو آن ایئر کر دیں گے، اور ساتھ مجھے کہا گیا کہ آپ نے فیصلہ لکھا ہے اس کے خلاف اپیل کی گراؤنڈز بھی لکھ کر دیں۔ ارشد ملک کہتا ہے کہ مجھے بلیک میل کیا گیا، مجھے پریشان کیا گیا، میں عمرہ پر گیا، مجھے مدینہ پاک میں حسین نواز ملا، حسین نواز نے مجھے کرپشن دینے کی کوشش کی اور جو برائب کا اس نے مجھ سے کہا کہ مجھ سے کرپشن اور امبیزلمنٹ کا مطالبہ کیا کہ وہ لے لیں، اور صرف اتنا بیان دے دیں کہ جو فیصلہ لکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ پر مبنی ہے، اس میں کوئی میرٹ نہیں تھا بلکہ میں نے پریشر میں آ کے دیا ہے، اور ساتھ آپ اپنے عہدے سے ریزائن کر دیں اور یہ کہہ کر ریزائن کریں کہ یہاں پر فیصلے میرٹ پر نہیں ہوتے بلکہ زبردستی لکھوائے جاتے ہیں، اس لیے میں مزید اس عہدے پر نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن ارشد ملک کہتے ہیں کہ میں نے حسین نواز کی بات نہیں مانی، میں نے اس کی جو پیشکش تھی وہ ٹھکرا دی اور میں واپس آ گیا۔ اس کے بعد جب یہ امورل ویڈیو میرے سامنے لائی گئی اور مجھے پریشان کیا گیا تو میں اس خوف سے کہ وہ کہیں آن ایئر نہ ہو جائے، نواز شریف کو جب ضمانت پر وہ بیماری کا بہانہ لگایا گیا اور آصف سعید کھوسہ سے اس کو 2 ہفتوں کی ضمانت دی گئی، اور ان دنوں میں جب وہ ریونڈ میں موجود تھا تو جج ارشد ملک کو پیش کیا گیا بادشاہ کی خدمت میں، اور بادشاہ بڑے ناخوش تھے۔ بادشاہ نے جج ارشد ملک کو منہ نہیں لگایا، اور ارشد ملک اپنی بیان حلفی میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑا ناراض تھا اور اس نے بڑے ہی غصے کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ جو آپ نے میرے خلاف فیصلہ لکھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے میرٹ کے اوپر نہیں کیا۔ اور ساتھ یہ کہنا تھا ارشد ملک کا کہ کیونکہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ اب آپ نے جو باقی کچھ کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اب اگر آپ نے وہ اپیل کی گراؤنڈز لکھ کر نہ دیں تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے اور آپ کے یہ جو امورل ویڈیو ہے اس کو ہم آن ایئر کر دیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جج ارشد ملک کا جب یہ بیان حلفی جمع کروایا جاتا ہے تو اس کے بعد جہاں پر وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے اور اس کی جو خدمات ہیں وہ واپس لے لی جاتی ہیں اور اس کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کے پاس کہ لاہور ہائی کورٹ اس کی فیٹ کا فیصلہ کرے گی۔ وہیں پہ ایک ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے، اس ایف آئی آر میں جہاں پر یہ جتنے ملزمان ہیں ان کو ملوث کیا جاتا ہے، نامزد کیا جاتا ہے۔ پہلے یہ سائبر کرائم عدالت میں تھی، پھر اس کے بعد یہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں تھا جس میں ابھی یہ کیس پینڈنگ ہے، کچھ ملزمان زیر حراست ہیں اور کچھ مفرور ہیں۔ آصف سعید کھوسہ صاحب کی سربراہی میں ایک ججمنٹ آتی ہے، بڑی اہم ججمنٹ سامنے آتی ہے، اس کے اندر آصف سعید کھوسہ صاحب ڈسکس کرتے ہیں کہ 3-4 چیزیں جن کو دیکھنا ہے، کیا اس ویڈیو سے نواز شریف کو کوئی فائدہ ہوگا، دوسرا یہ تھا کہ جن لوگوں نے وہ ویڈیو بنائی ہے اور جن لوگوں نے وہ ویڈیو آن ایئر کی ہے ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے، اور تیسرا یہ تھا کہ ارشد ملک کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے۔ تو آصف سعید کھوسہ صاحب کا یہ کہنا تھا اس ڈیٹیل ججمنٹ میں کہ اس ویڈیو کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نواز شریف کو، اور اس کی بنیاد پر عدالت اگر سمجھتی ہے کہ کہیں پہ کوئی کمزوری رہ گئی ہے تو جو اپیلیٹ کورٹ ہے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، وہ مزید گواہ بلا سکتی ہے اور کیس کو مزید بہتر کر سکتی ہے، اس لیے اس ویڈیو کا کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسرا، عدالت سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور ان کو اریسٹ کیا جائے۔
اور تیسرا عدالت نے کہا تھا کہ جو جج ارشد ملک ہے اس نے پورے ملک میں جو ایک معزز پیشہ ہے جوڈیشری کا اس کو بدنام کیا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کو آرڈر کیا کہ وہ اس کے خلاف انکوائری کر کے ایکشن لیا جائے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہیں اور ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے 7 رکنی جسٹس سردار احمد نعیم صاحب کی سربراہی میں، لیکن آج تک اس کمیٹی نے ایک دفعہ نوٹس جاری کیا تھا، اس سے جواب طلب کیا تھا، لیکن اس کو طلب نہیں کیا تھا کہ وہ خود آ کر ان پرسن پیش ہو، اور اس کے بعد سے لے کے آج تک اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اور وہی کمیشن، جیسے ہمارے یہاں کمیشن کسی بھی معاملے کو اگر زمین بوس کرنا ہو تو اس کے لیے کمیشن بنا دیے جاتے ہیں، تو وہ کمیشن اور ایک انکوائری کمیٹی بن گئی، جس کی وجہ سے ارشد ملک ابھی تک سسپینڈ ہے اور اس کے خلاف انکوائری پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور جو اینٹی ٹیررزم کورٹ میں فیصل شاہین کی حد تک ضمانت خارج ہو گئی ہے، اور کچھ ملزمان کی ضمانت بھی ہو چکی ہے، کچھ حراست میں ہیں اور کچھ مفرور ہیں۔ اب اس کیس میں دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی ہوگی ہم آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔